بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتکلموا فتعرفوا، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ قوس قطب ابدال قلندر سب کی منزل ایک، ذکر بیان قیام عبادت سب کا حاصل ایک، اس حاصل تک جانے والی نہر کا دریا ایک، اس منزل تک جانے والے شہر کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، اور منزل بھی ایک ہے، مقصود بھی ایک ہے، اور معبود بھی ایک ہے۔ ناظرین، آپ کے لیے امام جنتری آفیشیل کی ویب سائٹ www.imamjantri.com بھی لانچ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ امام جنتری آفیشیل کی موبائل اپلیکیشنز بھی اینڈرائیڈ اور آئی فون پر موجود ہیں، آپ اپنے سٹور سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک امام جنتری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز اور ہمارے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ آپ کا میزبان راشد حفاظ اپنے پروگرام جہان حیرت کے ساتھ حاضر ہے، اور میرے اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میرے لیے سعادت سے کم نہیں کہ مجھے امام جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ یہ موقع ملا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ امام جنتری یوٹیوب چینل سے وابستہ رہیے، ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ تک ہمارے پروگرامز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین، میں آپ کے لیے انتہائی چھوٹا اور دلچسپ پروگرام لے کے حاضر ہوں، ایسا پروگرام جو آپ کی بہت ساری الجھنوں کو سلجھا دے گا۔ اس میں تجربہ ہے، حقائق ہے، باتیں ہیں بزرگوں کی اور بڑے لوگوں کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک مختصر سی بات ہماری ساری زندگی کا دھارا بدل دیتی ہے، ایک مصرع پوری غزل پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اور یہ مختصر سی محفل میں ہر ہفتے بروز منگل رات 10 بجے آپ سب کے ساتھ سجایا کروں گا۔ میں نے ابتدا میں باب العلم کا فرمان علی شان آپ کو سنایا ہے، بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ بات کرو، بات سے بات نکلتی ہے، بات کہی جاتی ہے، بات سنی جاتی ہے، بات بڑھائی جاتی ہے، بات رکھی جاتی ہے، بات مانی جاتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، کیا بات ہے۔ اس جملے میں حیرت کا اظہار تو ہے، تعریف بھی ہے۔ بات بن جائے تو کام ہو جاتا ہے، کام ہو جائے تو انسان کو سکون مل جاتا ہے، سب اچھا ہو جاتا ہے، راستے کی مشکلات بھول جاتی ہیں، انسان کو کام ہو جانے کی خوشی ہوتی ہے، جیسے کسی بہت مشکل سوال کا جواب مل جائے۔ ایک مسرت کا احساس ہوتا ہے نا، اور ایک تسکین مل جاتی ہے۔ بات بن جائے تو بات بن جاتی ہے، لیکن ایک سوال تو وہیں پہ ہے، بات کیسے کی جائے، مکالمہ کیسے ہوگا۔ ہمارے تو لفظ بھی ٹوٹے پھوٹے سے ہیں، ہماری زبان بھی ساتھ نہیں دیتی۔ کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ اہل نظر ہے تو وہاں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں، ہمارا اضطراب بڑھتا چلا جاتا ہے، ہماری بے چینی ہمارے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے، اور ہماری عبادت سے روح گم ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس دعا میں اثر ہی نہیں ہوتا، دل اور دماغ کی جنگ میں ہم کچلے چلے جاتے ہیں۔ اور جب یہی اللہ والے ہمیں ملتے ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ ناظرین، اہل حق کی بات ہمیشہ قائم رہتی ہے، کیونکہ اس میں ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے، اور وہ ہے سچ۔ یہ بنیادی سچ نبی بولتے ہیں، اہل حق بولتے ہیں، صاحب نظراں بولتے ہیں۔ ہم تو اس سچ کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی سچ بولتے ہیں اہل حق کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ صاحب حال اہل نظر ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں، کبھی ہمارے بزرگوں کے روپ میں، کبھی اساتذہ کے بھیس میں، کبھی دوران سفر ایسے ہی کسی صاحب نظر سے اچانک ملاقات ہو جاتی ہے۔ ہم اہل حق کی تلاش میں رہتے ہیں، اپنا بوجھ ان کے سامنے رکھ کے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ جب ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے، اس بوجھ کو اٹھائے رکھنے سے ہمارے کندھے بوجھل ہو جاتے ہیں، تو ہم اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی صاحب نظر اہل حق ہمیں مل جائے، تو ایک گٹھڑی اس کے سامنے کھول کے رکھ دیں، اور اس گٹھڑی میں سے سب کچھ نکال کے اس کے سامنے رکھتے جائیں اور اسے بتاتے جائیں، یہ میں نے زیادتی کی ہے، یہ میں نے غیبت کی ہے، یہ میری چوری ہے، یہ میری بے ایمانی ہے، یہ میرا گناہ ہے، اور یہ میرا سچ ہے۔ قدرت نے انسان کو حرف عطا کی ہے، حرف سے لفظ بنے، لفظ سے جملے، اور جملوں سے کہانیاں۔ یہ کہانیاں انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی وجود میں آ گئیں۔ بچپن میں ماں جی کی گود میں سر رکھ کے کہانی سننا تو آپ سب کو یاد ہوگا۔ وہ کہانی عموماً بادشاہ اور ملکہ کی ہوتی تھی، لیکن اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو یہ تھا کہ وہ اس تجسس کو برقرار رکھتی تھی جو بچوں کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی تجسس اور حیرت کا سامان لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ جہان حیرت ہے، یہاں ہر قدم پر حیرت ہے۔ اگر آپ دیکھ سکے تو ہماری یہ حیرانی دراصل زندگی ہے۔ جب ہماری آنکھوں سے حیرانی ختم ہو جاتی ہے تو ہماری زندگی بے رنگ سی ہو جاتی ہے۔
یہی حیرانی بچوں کی آنکھ کا سرمایہ ہے جو زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کی حیرانی ختم نہیں ہونے دیتے، اور یہ پروگرام انہی کے لیے ہے جو اپنی آنکھوں سے حیرانی ختم نہیں ہونے دے رہے۔ انسان روز اول سے ہی قصے، کہانی اور کہاوتوں کا دل دادا رہا ہے۔ انسانی فطرت رہی ہے کہ ایسی بات دل پہ اثر کرتی ہے جو قرینے سے ہلکے پھلکے انداز میں کہی جاتی ہے، کیونکہ سمجھانے والے کی ذات میں ایک دوست چھپا ہوتا ہے۔ یہ زمانے کا چلن رہا ہے کہ چوراہوں اور بیٹھکوں میں بیٹھ کر ایسے قصے سنایا کرتے تھے جو لوگوں کو گیان دے۔ یہ قصے محض زبان کا چٹخارا یا وقت گزاری کے لیے تو نہیں ہوتے تھے، بلکہ مقصد اصلاح اور گیان بانٹنا ہوتا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ سچ کا عنصر جتنا زیادہ ہوگا، کہانی کی عمر بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ ہماری روحانی سطح کو بلند کرنے اور اسے بلوغت بخشنے کے لیے عبادت، عقائد، مذہبی رسومات کے ساتھ ساتھ بزرگان دین، صوفی، سنت بھی میدان میں موجود رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی رمزوں میں بات کی، کبھی جمادات، چرند پرند کا سہارا لیتے ہوئے قصہ بھی بنایا۔ آپ نے اگر خواجہ فرید الدین عطار کی کتاب منطق الطیر پڑھی ہو تو اس کتاب کے بعد کتنے اس کے ورژن بازار میں موجود ہیں جس میں اسی کو بنیاد بنا کے آگے پھر کہانی، قصہ بنایا گیا۔ کبھی انسانی کرداروں کو براہ راست تمثیل میں شامل کر لیا، اور کبھی جی چاہا تو ایسے مذاق کا سہارا بھی لیا جو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے ساتھ ساتھ انسانیت کا درس بھی دے جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ جہان حیرت ہے، حیرت کا سامان ہے، جا بجا حیرت بکھری پڑی ہے۔ آپ میرے ساتھ میرے پروگرام جہان حیرت میں داخل ہو رہے ہیں۔ حیرانی ہے، ہر طرف حیرانی ہے، حیران ہونا سیکھیے۔ زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم حیران تو ہوتے ہیں، اور ایسے موقع ہماری زندگی میں بے شمار بھی ہو سکتے ہیں جب ہم حیران ہوئے ہوں۔ کسی چیز کو حیرانی سے دیکھنے سے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے گھروں میں ایسی بے شمار چیزیں ہوں گی جنہیں کبھی آپ نے غور سے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کا تجسس اور آپ کی حیرانی اس چیز کا زاویہ تبدیل کر سکتی ہے، وہ چاہے کوئی رشتہ ہو یا کوئی چیز۔ کہانی کے پر ہوتے ہیں۔ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک دیش سے دوسرے دیش میں سفر کرتی ہے، اور اسے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ اسے صرف ایک چیز درکار ہوتی ہے، اور وہ ہے اس کا سچ۔ کہانی میں کتنی حقیقت ہے، اگر وہ حقیقت سے قریب ہو تو ہر دیش اس کا ہے، ہر قریہ، ہر شہر اس کا ہے۔ ہمیں مطالعے سے اب کوئی زیادہ شوق تو رہا نہیں۔ کمپیوٹر، ٹیبز، موبائل نے کتاب ہمارے ہاتھ سے چھین لی ہے۔ سنتے ہیں کہ یہ کتابوں سے محبت کی آخری صدی ہے، اللہ کرے یہ جھوٹ ہو۔ ہمارے خطے کی داستانیں، حکایتیں، کہاوتیں، ان کی ہمیں ضرورت بھی نہیں رہی۔ اسی لیے تو ہم پنچ تنتر، جاتک کتھائیں، بیتال پچیسی، کلیلہ و دمنہ، سنگاسن بتیسی اور ایسی کئی کتابوں سے جان چھڑا گئے۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند کا جو سرمایہ تھا ادب کا، جس میں ہزار داستان، طلسم ہوش ربا، اس طرح کی بے شمار چیزیں، اور پھر سمندر پار سے آئی ہوئی کتابیں جس میں حکایت رومی وغیرہ بھی شامل تھی، ہم نے ان کو بھی بک شیلف میں سجا کے رکھ دیا۔ ناظرین، جہان حیرت کا یہ آخری سیگمنٹ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کتاب کے بارے میں تعارف کرواؤں۔ کتاب پڑھیے، مطالعے کی عادت ڈالیے، خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی۔ کتاب سے محبت زندگی سے محبت ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک زندگی جیتا ہے، لیکن اگر مطالعے کی عادت ہو تو 1000 زندگیاں جیتا ہے۔ کتاب بذات خود ایک حیرت کا جہان ہے۔ اس کا صفحہ پلٹتے ہی ایک نیا جہان شروع ہو جاتا ہے۔ اس نئے جہان کا دروازہ کھولیے۔ آج کے لیے میں نے جو کتاب آپ کے لیے منتخب کی ہے، یہ کتاب واصف علی واصف صاحب کی کتاب، جو پاکستان کی ہمیشہ سے بیسٹ سیلر بک رہی ہے، دل دریا سمندر، آپ میرے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ 46 مضامین کا ایک مجموعہ ہے، بہت چھوٹے چھوٹے سے مضامین ہیں، 2 3 صفحوں کے، پڑھنا آسان ہے۔ اس کتاب کو میں تو اپنے سرانے رکھ کے پڑھتا رہا، جب بھی جی چاہا تھوڑا تھوڑا پڑھا، اور بہت کچھ ملا۔ یہ معرفت کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، خلوص سے لکھی کی کتاب ہے، اس لیے یہ پاکستان کے بے شمار پڑھنے والوں کے حافظے میں شاید ابھی تک محفوظ ہوگی۔ کتاب کی عادت ڈالیے۔ ناظرین، اپنے میزبان راشد حفاظ کو اجازت دیجیے۔ ہر منگل کی رات 10 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔